مسرت اور مبارک موقع پر سب کو عمران خان نیازی صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید ہمارے لیے دوہری خوشیاں لے کے آئی۔ چاند آنا، اس کو دیکھنا، یہ اب باتیں 1450 سال پرانی ہو چکی ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ بھئی اگر یہی سب کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ مکہ مدینہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بھی اب بھی اونٹ پہ جاؤ، اب بھی گھوڑے پہ جاؤ۔ پوپل زئی صاحب کو نظر آتی ہے، باقی کسی کو نہیں آتی۔ جب باقی سب کو نظر آتی ہے تو پوپل زئی صاحب کو نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارا ایک فنامنا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ارد گرد، ہمارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈیچ آفیشل اور میں مطلوب ڈیچ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے اور عید الفطر کا پہلا دن ہے، اور ایشیا میں بھی کئی ممالک میں، سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور بڑے صغیر میں بھی چند ایک جگہ عید منائی گئی، لیکن تھوڑے سے کنٹریز میں چاند کو دیکھنا، چاند سے بات کر کے، تصدیق کر کے عید منانے کا رواج ہے۔ تو ورنہ چاند کی سیلری نہیں آتی مہینے کی۔ خیر ہے، چھوڑے مذاقوں کو، بات کرتے ہیں کہ جناب میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے احباب کی طرف سے، میرے اقربا کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے، آپ سب دنیا بھر کے مسلمانوں، اہل اسلام اور پاکستانیوں کو خصوصی طور پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک قبول ہو، اور امریکہ، کینیڈا میں جدھر آج عید منائی جا رہی ہے، ان کو بھی عید کی دوہری خوشیاں۔ اس میں جا کے آگے بتائیں گے کہ آج دوہری خوشی کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کس لیے دوہری خوشی کا لفظ استعمال کیا۔ تو لیکن سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج واقعی ایک صبر سیکھنے کے بعد رمضان المبارک کے روزے ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا سیکھتا ہے، صبر کرنا سیکھتا ہے، پیشنٹ کرنا سیکھتا ہے۔ تو اگر آج ہم سیکھنے کے بعد بھی پھر بھی جیسے لاسٹک جو ہوتا ہے وہ کھینچے چھوڑے پھر ادھر چلا جاتا ہے، ایسا وہ میرے خیال میں ابھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں پاکستان کے اور عالم اسلام کو عید مبارک کی خوشیاں وش کرنے کے بعد آج کی بات کرتے ہیں کہ یہ چاند کا نظر آنا اور یہ تمام معاملات ہماری زندگی میں داخل کیسے ہوئے، اور اس طرح آج تک یہ کیسا نسور بن چکا ہے کہ آج ہم یہ ساری چیزیں اپنی، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایسا کینسر ہے جو مسلمانوں سے جدا نہیں ہو پا رہا، کسی بھی طریقے، بڑے حجت، بڑے بہانے کیے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے مسائل کا شکار کبھی بھی نہ ہوں زندگی بھر، لیکن اس کے کچھ چیزوں کو آج آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ عید کی خوشیاں سب کو مبارک۔ رمضان مبارک کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، اصل میں روزہ رمضان شریف تو ہمیں خود جو ہے وہ سیکریفائز کرنا سکھاتا ہے، قربانی دینا، سیکریفائی کرنا، کسی کے لیے کچھ کرنا، اس کی خواہش رکھنا کہ میں کچھ کر سکوں، عملاً کرنا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان سب کی موجودگی میں کیا ہم اپنے انصاف کر پاتے ہیں اپنے رکھے ہوئے روزوں سے، رمضان کے اس سبق سے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں عید الفطر
یعنی پھر بھی دینا، یا آپ نے فطرانہ بھی دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ کا منہا جو ہے وہ کرنا ہے اپنی آمدن میں سے، وہ بھی اسی مہینے. یعنی یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلائی ہے، اور خود اس کے سونے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ان کا کیا تصور تھا رمضان کا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوک رکھ کر دوسروں کو کھلانا، تاکہ کل کو عادت پڑے کہ ہم بھوک رکھ کر دوسرے جو حقدار ہیں، یا جو ہمارے اقربا ہیں، یا ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے نیبر ہیں، ہم ان کو کس طرح اپنا لقمہ ان کو کیسے دے سکتے ہیں. پھر فطرانہ اور زکوٰۃ، یہ خیرات اسی مہینے میں. بہرحال ہمیں ہنسی آج کا دن پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے. یہ بھی پیاری باتیں تھیں جو آپ سے کی. تو جناب اب عید مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پوپل زئی صاحب کو نظر آتی ہے، باقی کسی کو نہیں آتی. جب باقی سب کو نظر آتی ہے تو پوپل زئی صاحب کو نظر نہیں آتی. یہ ہمارا ایک فنامنا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ارد گرد، ہمارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی. تو جناب مسئلہ یہ ہوا کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج عید ہے، یا کئی جگہ پہ عید کا چاند ہوگا، یعنی چاند رات ہوگی. لیکن ذرا سوچئے کہ کیا وجوہات ہیں. آج بلوچستان لہو لہو ہے، خیبر پختونخوا لہو لہو ہے، پنجاب میں ہزاروں لوگ جو نامعلوم اٹھا لیے گئے، جو نظر بند ہے. نظر بند تو ہر کوئی بھی نہیں، اتنی پیاری سہولت تو انہوں نے کسی کو دی نہیں، سب کو ایک جیسا مساوات قائم کی ہوئی ہے. تو وہ جو جیلوں میں بند ہیں ہزاروں کارکنان، سیاسی کارکنان، پیپل پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، نون کے بھی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو وہ جو ہزاروں کارکنان اس وقت جیلوں میں بند ہیں، وہ ہزاروں کارکنان جو انڈر گراؤنڈ ہے، فیملی سے مل نہیں سکتے، سم ڈال نہیں سکتے، اپنے آواز سے بات نہیں کر سکتے کسی سے. تو پھر ان کے گھر والے، ان ہزاروں کارکنان کے لاکھوں گھر والے ہیں. ایک ایک بندے کے پیچھے 100 افراد ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، چھوٹا کنبا 5-10 ہوتے ہیں. تو اب ان کے پیچھے لاکھوں افراد کی یہ عید کیسی گزرے گی؟ کیا عید کا درس، عید کا سبق ہمیں اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس مبارک مہینے میں جو گزرا ہے آج رمضان کا، جنگ سے منع کیا گیا ہے، اور اس مقدس مہینے میں جنگ کو منع کیا گیا، لڑائی کو منع کیا گیا ہے، امن کا درس دیا گیا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. اب آتے ہیں روایت حلال کمیٹی کی طرف. پہلے بھی ایک دن بتایا تھا آپ کو، ہر سال میں نے جب سے یہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا شروع کیا، ایسے پہلے میرے پچھلے 20-25 سال تھے، 22-25 سال سے میں کالم نگاری کر رہا ہوں نوائے وقت پاکستان کی سب سے بڑی اخبار میں، نیوز پیپر میں. تو اس کے علاوہ جو ہے کتابیں بھی لکھتا ہوں، آرٹیکل بھی دنیا بھر کے رسائل میں چھپتے ہیں، میگزین میں چھپتے ہیں. تو میں یہ بتا کہ دنیا بھر میں جب جو مسلمان ملک ہے، ہمیں دنیا کی غرض نہیں ہے کیسے کیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، ہمیں تو غرض ہے صرف مسلمانوں کی. مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، مسلمان سارے تقریباً پاکستان اور بر صغیر چھوڑ کے، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 2-4 ملک چھوڑ کے باقی پوری دنیا کے 67 ملکوں میں چاند 10 سال پہلے بھی دیکھا جا چکا تھا، چاند اگلے 20 سال پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے. اب جدید دور ہے، ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا
اب تو آئی ٹی کا G5 G6 G7 آ گیا. تو اب آج کے دور میں یہ پتہ کرنا کہ چاند فلاں دن کدھر ہوگا، سورج کس حال میں ہوگا، ستارے کس حال میں ہوگے، پلاٹوس کس حال میں ہوگا، مریخ کس حال میں ہوگا، سب پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. جانے تو جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، یہ والا حال ہے پیارے دوستو. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے فلاں دن ایک ایونٹ رکھنا ہے، جلسہ ہے یا ولیمے کا ایونٹ ہے یا شادی کا ایونٹ ہے یا کوئی تقریب ہے رکھنی ہے. لوگ سب سے پہلے جناب گوگل کرتے ہیں، ویدر ویب پہ جاتے ہیں، آپ اس کو نکالتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آج کلاؤڈی موسم ہوگا یا اس دن بارش آئے گی، بارش کے کتنے % امکانات ہے، آپ کو سالوں پہلے پتہ لگ جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نظام، ڈیجیٹل نظام تو سارا ادھر ہے، ڈیجیٹل آئی ٹی ٹیکنالوجی بھی ساری ادھر ہے، تو یہ اوپر بیٹھے جو ہیں اللہ رب العزت، اللہ کریم کی ذات، انہیں یہ سب کچھ ہے. ارے اس نے تو یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس کو ہی نہیں پتا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے بھائی. سب سے پہلے تو اس کو پتا ہوگا نا جس نے پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی تخلیق کی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتا ہوگا نا پہلے. سبھی آپ کو محکمہ موسمیات سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. اس کو فالو بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، اور اس کو دکھلاوے کے طور پہ چاند کا کہ کہہ دیتے ہیں کہ آج یہ کمیٹی بیٹھی اس نے دیکھا. ترکی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج سے جب میں 40 سال قبل پڑھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ آیا، تو یورپ آیا، تو وہاں پہ ترک دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور میں ان کے پاس کیلنڈر دیکھ کے حیران ہو گیا. اگلے سال کا لکھا تھا عید فلاں دن ہوگی، عید الفطر فلاں دن ہوگی، عید الاضحیٰ فلاں دن ہوگی، فلاں ڈیٹ کو ہوگی، سارا کچھ لکھا ہوا تھا. میں حیران ہو گیا، یہ آج سے 35-40 سال پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو وہ تبھی وہ تھے مراکش میں، ایجپٹ میں، ہر جگہ پہ چاند آنا، اس کو دیکھنا. یہ اب باتیں 1450 سال پرانی ہو چکی ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ. بھائی اگر یہی سب کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ مکہ مدینہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بھی اب بھی اونٹ پہ جاؤ، اب بھی گھوڑے پہ جاؤ. تب تو بحری جہاز بھی نہیں تھے نا، تب تو بحری بیڑے بھی نہیں تھی، کشتیاں بھی نہیں تھی، خاد کہیں کشتی چھوٹی موٹی 10 بندوں والی کہیں ہوتی ہوگی، ہر چیز تو مینول تھی. تو اب اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے اب حج نہیں کر سکتے، اب عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، نہیں جاتے، تو پھر چاند دیکھنے کے لیے آپ کا مسجد کسی گاؤں کے سب سے اونچے مکان پہ چڑھ کے چاند دیکھنا ضروری ہے؟ پہلے لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے، روزہ افطار ہوا، کھلا، ڈف بجائی گئی. اب ہمارے قصبہ میتر والی میں جامع مسجد میں ایک نوبت، ہم اسے کہتے ہیں نوبت بجاؤ بھائی، نوبت بجاؤ. وہ نوبت بجتی تھی، پھر اس کے بعد اذان شروع ہوتی تھی. نوبت بجنے کا مطلب آپ روزہ کھول لیں، پھر روزہ کھولنا شروع کرتے تھے، ساتھ میں اذان شروع ہو جاتی تھی. نوبت بج. لیکن اب وہ نوبت اس حد تک نوبت آ چکی ہے کہ اب دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے. تو لیکن نہیں ممکن تو روایت حلال کمیٹی جو مولویوں کو ابلائج کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور پھر جناب اس سے آگے بھی تھوڑا سا چلتے ہیں. یہ اس بات کو کافی دفعہ خود مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار پھر روایت حلال کمیٹی موٹے اینکوں والی، موٹے شیشے والی اینکیں لگا کے اوپر بیٹھے ہیں، اربوں روپے کا سالانہ بجٹ ہے روایت حلال کمیٹی کا. کرنا کیا ہے بھائی؟ جو چیز سائنس کے کرنے والی ہے، جو سائنسدانوں کے کرنے والی ہے، وہ مولوی کیسے کریں گے؟ اور کل کو سائنسدان مذہب کے متعلق کوئی بھی ان مولویوں کا جاب سنبھالنا چاہیں تو یہ مولوی اپنی جگہ چھوڑیں گے ان کے لیے؟ تو کچھ چیزیں اس کا کام، جس کا کام اسی کو ساجے. تو اب جناب ان ساری چیزوں کے آگے دیکھیں، ہم نے بڑی سی ابھی چیزوں کو بدلنا ہے، اپنے اندر بھی بدلے
اور ایزی کریں لائف کو. اسلام اتنا ٹائٹ مذہب نہیں ہے, اتنا لکیر کا فقیر نہیں ہے. اسلام اگر وہ کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, تو اب اس رسی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ رسی گلے میں ڈالو لٹک جاؤ اسی سے, نہیں. وہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا, اس پہ مضبوطی سے یقین لاؤ, اس پہ ایمان لاؤ, یہ ہے. اب لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس سارے عرصے میں کیا کھویا, کیا پایا, ہمیں اس سے کیا ملا. آج ہمارے ہر جگہ اس کو بیس یوز کیا جا رہا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے, یقین کریں, ایسا بالکل سمجھ میں آنے والا. یہ خود ہی دروازے, عقل کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن کوئی اس کو فالو تو کرے, کوئی اس کو مانے تو صحیح دل سے, ایمان سے مانے, یقین سے مانے. تو اب جناب عید کا بھی گزر جائے گی. آج عید ہے, کل ٹرو ہوگا, پھر مرو ہوگا. ایسے ہی ہم کہتے تھے 3 دن اس کے عید الفطر کے 3 دن عید ہوتی ہے. پتہ نہیں 3 چھٹیاں کرنے کے لیے یہ تھا, یا اس پہ بھی بعد میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو اسلام میں عید الاضحیٰ کی بھی 3 دن ہوتی ہے, تو چلیں چھٹیاں اسی بہانے آ گئیں. آج بھی ٹھنڈی عید ہے, اگلے سال بھی انشاءاللہ ٹھنڈی عید آئے گی. اس سے بھی تھوڑا بہتر دنوں میں آپ کو ملے گی عید. تو جناب اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف. ہم چلتے ہیں کہ ملک کی حالات آج کیا تقاضا کر رہے ہیں. جن گھروں کے بچے گھر نہیں ہیں, جن گھروں میں دھماکے ہو رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پہ, آج عید کا دن ہے, آج پاکستان میں جگہ جگہ سڑکیں بلاک ہیں. بلوچستان میں کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, کرفیو لگے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں, لکی مروت میں کرفیو لگے ہوئے ہیں, وزیرستان میں, اور لاہور ہی وزیرستان بن گیا, لاہور ہی لکی مروت بن گیا, لاہور ہی کوئٹہ چمن بن گیا, تفتان بن گیا. تو اگر ہم سب اچھا کی رپورٹ دیں گے, سب اچھا کہیں گے, ہم نے صرف ترمیم کا پاکستان بنا کے رکھ دیا. جون سی بات چاہیے ہم ایک ترمیم تیار کرواتے ہیں اپنے من پسند جو ہے وکلاء کے لیے, قانون دانوں کے ذریعے, پھر اس کو من پسند جرنلسٹ کے ذریعے, صحافیوں کے ذریعے اس کا 2-2.5 دن پرچار کرتے ہیں. اور پھر وہ رات کو کہیں اسمبلی کا ایک اجلاس ہوتا ہے, اپوزیشن کو خبر نہیں ہوتی. وہ جناب ضرورت پڑے تو ان کے پھر بندے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں. ایک بندہ 1 ارب روپیہ بھی کم از کم لے کے وہ ووٹ دے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح, کچھ دیہڑی لا لو اتنے. تو جناب ان ماحول میں اس ملک میں وہ پاکستان ایک ترمیم پاس کرنے والا ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ جیسا وہ ایک بادشاہ سلامت تھے نا, انہوں نے سزا رکھی کہ ان کو سب کو سزائے موت دو, لیکن احترام کے ساتھ دیکھنا کون حقدار ہے کون نہیں ہے, ناانصافی نہ ہو. انہوں نے کہا جی یہ ایک سائز کا یہ ایک گلا بنایا اس کا رسی کا, اور جس کے گل میں فٹ ہو گیا وہ اس کو سزا دے دو. تو ایسا انصاف نہیں چاہیے. اب ججز کا بھی جو حال ہمارے کا آگے جا کے بھی تو وہ آگے جا کے تو پوچھنے والی بات ہی نہیں, وہ تو آٹومیٹک ان کا حساب ہونا ہے. پھر انہوں نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں پھٹکاریں پڑ رہی ہیں, آپ کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ اور بے شمار مثالیں ہیں. تو آگے جا کے کیا ہوگا یہ اوپر والی ذات جانتی. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی پیارے ناظرین, آج عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, لیکن ایک پرانی یاد کے حوالے سے, پرانی تاریخ کے حوالے سے بات یاد آ گئی. جنگ ہو رہی تھی روم کی. روم اس وقت سلطنت خدا داد, مطلب اتنی بڑی سلطنت جہاں اس کا ڈنکا بجتا تھا, اس کے بادشاہ کو پوری دنیا, اس وقت کی دنیا تسلیم کرتی تھی.
اور وہ رومن ورلڈ جو تھی وہ تو رومن جو تھے وہ تو دنیا بھر میں چھائے ہوئے تھے. یہ اسلام قبل اسلام بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی کافی عرصہ تھا. تو وہ دشمن افواج نے روم پہ حملہ کر دیا اور ادھر بھی ایک محمد شاہ رنگیلا قسم کا ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا نیرو بھی کہتے ہیں. تو وہ جناب بیٹھا محل کے چھت پہ بانسری بجا رہا تھا، میوزک سے شغف کر رہا تھا، سامنے ڈانس ہو رہا تھا، رقاصہ ڈانس کر رہی تھی، اور نیچے روم کو غیر ملکی فوجوں نے آگ لگا دی. پہلے اس کو فتح کیا، قتل عام کیا، پھر اس کو بلڈنگ کو آگ لگا دی، محلات کی طرف بڑھے. تو وہ جناب اپنی مستی میں گم بانسری بجا رہے ہیں. رقاصہ باہر شور دیکھ کے کہتی ہے کہ شاید فوجیں آ گئی ہیں. وہ کہتا ہے آپ رقص کرو، ہم نبٹ لیں گے ان سے. وہی جس طرح چند سو سال بعد پھر محمد شاہ رنگیلے نے کہا دلی میں کہ این دلی دور است، کہ ابھی دلی بہت دور ہے، آپ رقص کرو، آپ جام لاؤ اٹھا کے. تو اسی طرح کی باتیں جناب آج بھی نہرو جو ہے وہ آج ایک نہرو نہیں ہے، آج بہت سے نہرو ہیں. آج فوج میں نہرو ہیں، سیاست میں نہرو ہیں. آج نہرو جو ہیں وہ عدالت میں بھی ہیں، قانون میں بھی ہیں، تجارت میں بھی ہیں، سماجیات میں بھی ہیں. ہر جگہ نہرو موجود ہیں، اور سب نے نہرو کے ہاتھ میں بانسری پکڑی ہوئی ہے اور وہ بجائے جا رہے ہیں. تو ان کو نظر نہیں آتا حقائق سے آنکھ چرانا. کب تک چراؤ گے؟ گھسی پٹی مثال ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، آنکھیں موند لے، تو کیا بلی نہیں دیکھے گی؟ بلی تو دیکھے گی بھائی، اور بڑا خوب دیکھے گی. آج جو بلوچستان کا حال ہو رہا ہے، خدا کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ان کی عیدیں نہیں ہیں. وہ جو ہزاروں لوگ مینگل صاحب کے ساتھ، اختر مینگل کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ، جو لاکھوں لوگ قاسم سوری کے ساتھ، وہ جو خود جلاوطنی کر رہے ہیں، اور ان کے سارے غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں. دشمن بھی بہکاتا ہے، شاید ان میں کچھ مری، کچھ بھگتی، کچھ دوسرے قبائل کے لوگ بھی، جام اور کھوسو اور سارے، یہ ان کے کچھ بچے بہک بھی جاتے ہیں. ہمارے پنجاب کے نہیں بہکتے، سندھ کے نہیں بہکتے، تو ان کے بچے بھی کچھ بہک جاتے ہیں کچھ دشمن کی باتوں میں. کچھ انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، بندہ سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اپنے بچے غلطیاں کرتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، انہیں معاف کر کے گھر میں ماں کھانا نہیں دیتی، تو وہ کیا ہمارے بغانے ہیں؟ ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ ان سے بات کرو، مکالمہ کرو یار. آج میرا یہ میسج سن کے ہماری فوج، ہمارے صاحب اقتدار، ہماری موجودہ رجیم، گورنمنٹ، کیا آج میرا یہ میسج سن کے ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ یا ان کو نہ کریں معاف، کیونکہ معاف کرنا تو بڑا فن ہے، وہ شاید انہیں نہیں آتا. لیکن کیا وہ اپنوں سے بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی؟ ان کی سنیں، اپنی سنائیں. وہ جو دوسرے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ جو غیر کی انگلیوں پہ کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے تو انگلیاں ان کی طرف صرف اٹھتی ہیں، ان سے کھیلتی نہیں ہیں. اور وہ جناب غیر ملکی ایجنسیوں کی پے رول پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، کوئی مرد ہو، خاتون ہو، کوئی بھی کچھ ہو. اور یہ کرنا پڑے گا، ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے.
ہم سانحات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان، سکوت ڈھاکہ ہمارے سینے پہ نشتر ہے دشمن کی طرف سے، جو کبھی یہ ٹھیک، اللہ کرے کبھی ٹھیک ہو جائے. جس طرح بنگلہ دیش کو پتہ چل جائے کہ اس کا وقار مشرقی پاکستان میں ہے، اس پاکستان کے اندر، اس نام کے اندر اس کا وقار ہے، تو پھر اللہ کرے کبھی. لیکن ایسی باتیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور تیر سے، کمان سے نکلا ہوا تیر کب واپس آتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. ہو جاتی ہیں غلطیاں، آپ سے نہیں ہوتی. اگر ہم 71 کے حمودرمان کمیشن رپورٹ کو کوئی لے لیں، آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی. کارگل سے لے لیں، آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی. سیچن کو لے لیں، آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی. انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور خطا کا پتلا انسان کو کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا ہنر بھی دوسرے انسان کو دیا. اور اس مبارک موقع پر، عید کے ان خاص دنوں میں پوری قوم کو، پورے پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو، اور پوری دنیا کے امن پسند لوگوں کو، جو مسلمانوں، کرسچنوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کوئی بھی کسی بھی جگہ سے بلانگ کرتے ہو، ان سب کو عید کے اس پر مسرت اور مبارک موقع پر سب کو عمران خان نیازی صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عید ہمارے لیے دوہری خوشیاں لے کے آئی. ایک عید آئی، میں خان صاحب کی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اب ہماری اپنی پارٹی ہے. ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم اپنی پارٹی سے اپنی اس فلسفے سے پیار کرتے ہیں. لیکن اس شخص نے سیکریفائز کیا، آج اس کو صلہ بنا دنیا نے اس کو نامزد کیا اس پوزیشن کے لیے. اور یہ عید کی خوشی، عمران خان کے جو ہے وہ نامزد ہونے کی خوشی نوبل انعام کے لیے، دوری خوشیاں اللہ ورتنا نصیب کرے، پاکستان کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر دل سے عید مبارک. پاکستان